الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها. 35. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اللهم نعوذ بك من عذابك. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اس سے پہلے جو آیات وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے تشریح کر چکے ہم. جب ابھی نشوز ہے نہیں، نشوز ہونے کی کچھ علامات واضح ہو رہا، نشانی مل رہے ہیں، اس وقت تدارک کرے، وعظ، اس کے بعد بستر میں ہجرت کر کے الگ رہ کے، آخراً معمولی سی مار سے یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر شرکسی کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اور ایک طریقہ ہمیں سمجھا رہا. اللہ تعالیٰ جو بتا رہے سارے حکمت سے خالی نہیں، جو اور کوئی نہیں بتا سکتے ہیں. بولا ان خفتم، یہاں بھی وہی بات ہے، ابھی شقاق ہے نہیں لیکن شقاق کی توقع ہے، اس وقت تدارک کرے. یعنی شقاق ہونے کی انتظار نہیں کرو، پہلے سے حل تلاش کرو. بتاتا ہوں ابھی. شقاق ترجمہ میں کیا کہا؟ مطلب ناراضگی. اچھا، شقاق لیا گیا شق سے، پاڑنے سے، کاٹنے سے. ایک بورڈ ہے، اس کو کاٹ کے دو حصہ کر دینا. ایک قالب ہے، یعنی اللہ رب العالمین جس انداز میں بات کر رہے ہیں، لفظ بتا رہا، اس سے واضح ہو رہا میاں بیوی کی رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں. ایک قالب ہے، دو انسان، دو جسم، جسد، لیکن حقیقت میں ایک ہے. سوچ، سمجھ، پیار، محبت، اتفاق، ہر لحاظ سے دونوں ایک ہے. اب اس ایک میں اگر شقاق
علیحدگی پیدا ہو رہا. طلاق بھی کہہ سکتے ہیں شقاق کو, ٹھیک. اور ایک شقاق کے مطلب فساد نہیں, ہاں شق القمر بھی اس سے آ گیا, شقاق سے شق القمر, دو ٹکڑا جو کر دیا, یہی معنی آ رہا. اور ایک شقاق ہے جھگڑا, فساد. یشاقون اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. جو اللہ رسول کے احکامات کے سامنے جگڑ رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں, شقاق آ گیا. لیکن یہاں اس آیات میں جھگڑا اس بات کی نہیں, یہاں علیحدگی ہونے کے اگر کچھ خدشہ ہے, یعنی وہ قالب جو ایک قالب ہے وہ دو ہونے کی خدشہ ہو رہا, الگ اللہ کو پسند نہیں ہے, ٹھیک. اس لیے بولا پہلے آپ علاج کرو. وہ ان خفت شقاقہ بینہما, پہلے تو کیا کیا بتا دیا, وعظ کرو, نصیحت کرو, بستر الگ کرو, پھر معمولی سے مار کے بھی احساس دلاؤ, پھر بھی نہیں بن رہی. پھر کیا کرنا؟ اس وقت جہاں وعظ ہے, حجر ہے, مار ہے, اس وقت میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کو پتہ نہیں, ہمیں ثالث کی ضرورت نہیں پڑی اس وقت, بلکہ اس کو جتنا خفیہ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. آپس میں مل جاؤ, صلح کر لو. جب وہاں تک نہیں ہو رہا تو نوبت اب ثالث تک پہنچانا پڑے گا, ورنہ حل نظر نہیں آ رہا. تو ثالث بھی ہر کسی کو نہیں, ہر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں, بہترین ہی چاہتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں. تو ایسے انسان کو بتاؤ, کس کو؟ اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہیں, اس کی سربراہ بھی ہوں گے, والد ہے, ماں ہے, اگر سمجھدار ماں ہے تو, کیونکہ اکثر ماں خرابی کی طرف لے جاتی ہیں, صحیح مشورہ نہیں دیتی ہیں. اس کا یہ مجال, ہم اس کو سبق سکھائیں گے, مت جاؤ تم ادھر, ایسا نہیں, ٹھیک. اس لیے جو سمجھدار ہے ان کے گھر والے میں, یہاں جو کہا حکمن, فبعثوا حکمن, ایک حکم کہا, ایک شخص. اس سے یہ نہیں سمجھا کہ صرف ایک شخص کو بولنا, یعنی ایک شخص وہ عقل مند سربراہ ہوگا, اس کے ساتھ ایک کمیٹی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک. تو حکم واحد یعنی هو المسئول, اس کے رائے لیا جائے گی, اس کی نصیحت مانیں گی. اس لیے اس کے مطلب ایک بندہ نہیں, اور بھی اچھے لوگوں کو ساتھ بٹھایا. تو جب حکمن من اہلیہ, پہلے ہم اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے ان کے رشتہ داروں کو بتائیں گے, دیکھو یہ معاملہ اس طرح ہو رہا, میں نے بہت کوشش کی, بہت نصیحت فرمایا, بستر بھی الگ کر کے دیکھا, مار کے بھی دیکھا, لیکن نہیں بن رہا, اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کچھ علیحدگی ہو. آپ لوگ اپنی بیٹی کو ذرا سمجھائیں. اور اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہیں, یہ بالکل وہی بات ہے, شوہر کی رشتہ دار سے بات کرنی ہے, سسر ہے, اس کی ساس ہے, ان سے بات کر لے. نہیں بن رہے, اس کا کوئی رشتہ دار جو اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, اس سے بات کر لے. نہیں ہو رہا, اب دونوں طرف سے کمیٹی یا پنچایت کہتے ہیں, کیا کہتے اردو میں پتہ نہیں, ان کو بلا کے ایک ٹائم مقرر کے ایک مجلس بیٹھیں گے ہم. اب بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ علیحدگی نہیں, سب سے پہلے دونوں سب مل کے یہ دیکھیں گے کہ یہ خرابی کیوں ہو رہا, کس وجہ سے, دونوں طرف سے سنیں گے. اب اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ آپ قربانی دیں, کچھ یہ بھی قربانی دیں گے, دونوں طرف سے عفو درگزر کر کے
جو گیا اس کو بول جاؤ، کچھ لین دینا بھی پڑے گا وہ بھی ہم تیار ہے، جیسا بھی ہر کوشش سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، علیحدہ نہیں ہوں۔ اس لیے کیا کہا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ان کی اہلیہ کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے رشتہ داروں سے، ان یریدا اصلاحا، یہ دونوں طرف سے جو بیٹھ رہے ہیں اس شرط پر بیٹھو، اس نیت سے بیٹھو کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، علیحدہ کرنے کے لیے نہیں، طلاق دلوانے کے لیے نہیں۔ جب شروع سے یہ نیت لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت ہٹا لے گا، تم اپنے مرضی سے جو مرضی ہے کرو، کیونکہ نیت میں فتور ہے، نیت میں اصلاح نہیں، نیت میں ہم آ رہے الگ کرنے کے لیے نہیں بنیں گے لوگ، تم عالم الغیب ہے کہ نہیں بنے گا، بننے کی کوشش کرے۔ تو اگر اس نیت سے آئیں گے وہاں اللہ بھی مدد فرما رہا، بلا یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالی توفیق پیدا کر دے گا۔ آپ کی نیت اگر اس طرح ہے اس میں بھی مدد کراؤں گا۔ یوفق اللہ بینہما، اچھا آگے سورہ نساء میں آگے جا کے کیا کہا، اگر نہیں بن رہا پھر اس وقت علیحدگی کر دے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ بہرحال اس وقت کہا الگ ہو جاؤ سب، علیحدہ الگ الگ اپنا راستہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دیں گے۔ لیکن وہ بعد کی بات ہے، شروع میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح رنجش ختم کریں گے اور ملا دیں گے۔ ٹھیک، مل جاؤ، آئندہ کوئی بھی پریشانی ہو ہم لوگ موجود ہیں، ہم آئندہ بھی آئیں گے، حاضر ہیں، پریشان نہ ہو، جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اصلاح کرانے کی کوشش کریں گے۔ پھر آخر میں آیات کے آخر اللہ علیم خبیر کیوں کہا؟ آپ اس کمیٹی میں جو آ کر بیٹھ رہے ہیں کس نیت سے آ رہے ہیں، کیا سوچ کے آ رہے ہیں؟ فساد پھیلانے کے لیے، علیحدگی کرنے کے لیے، یا جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے؟ یہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ علیم خبیر، علم کیا ہے، خبیر کیا ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ علم وہ ہے جو ہم پڑھ کے حاصل کرتے ہیں یا کسی اور سے، استاد سے حاصل کرتے ہیں، دوسرے کے محتاج ہے، یا کتاب کے محتاج ہے آپ علم حاصل کرنے کے لیے، یا اور آپ سے بہتر جاننے والا شخص کا محتاج ہے۔ لیکن خبیر، خبرت، تجربہ وہ ذاتی ہے، وہ آپ کسی کا محتاج نہیں۔ آپ جتنے تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، تجربہ سے گزریں گے، ایک دفعہ فیل ہو گیا، دوسرا دفعہ فیل ہو گیا، تیسرا دفعہ کامیابی آ جائے گی۔ مایوس نہیں ہونا، تجربہ جاری رکھنا، یہاں تک کچھ حاصل ہوتا پھر وہ خوش ہوتے ہیں، مل گیا ہمیں، خوشی ہوتی ہے جب کامیاب۔ یہ ہو گیا خبیر۔ علم دوسرے سے حاصل کرتے ہیں، تجربہ ذاتی ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے، کیونکہ رب العالمین کا علم بھی ذاتی ہے، خبرت، تجربہ، سب کچھ، حکمت ان کی ذاتی ہے، جو ابد سے ابد تک۔ واضح؟ یعنی یہ مثال اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں، بھائی ہم بھی زندہ ہیں، اللہ رب العالمین بھی حی، دونوں برابر نہیں۔ تو ہمارا علم اور خبرت غیر علم اللہ و حکمتہ خبرتہ۔ ٹھیک، تو اگر ان اللہ کان علیما خبیرا،
समझो बेमिसाल है, बस खत्म। इसमें ये जो खिफ है, ये जो खिफ तुम व इन्ना खिफ व इन खिफ्तुम, इन्ना नहीं, व इन खिफ, तो मैंने शुरू में कहा नहीं एक्चुअली ये वर्ड है क्या? खिफ, खदशा। ये बस दो ही वर्ड, दो ही लफ्ज हैं। हाँ, अगर आपको खदशा है, खौफ है, अंदेशा है कि शिकाक पैदा हो रहा, तुम तो वो जमीन होगी ना, हाँ खिफ जो है जी, खौफ से आ गया। ये ऐसे में वो इन, हाँ, तो इसीम से क्यों? और शिकाक क्या है, वो इसम है या फिर शिकाक तो इसी में है। इसम? हाँ, तो इससे अगला जो आयत है वल्लाहि तखाफून नुशूज़हन, जो कहा उसमें भी मैंने कहा ना अभी नुशूज़ है ही नहीं, खदशा है कि नुशूज़ होने वाला है, तदारुक करो शुरू से। यहाँ भी यही बात है, शिकाक के आसार नज़र आ रहा, अभी शिकाक है नहीं, शुरू से तदारुक करो। भी कमेटी बुलाओ, बिठाओ, अलाहिदगी होने तक इंतज़ार नहीं करो, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए बोला वह इन खिफ्तुम, शिकाक मौजूद नहीं है, शिकाक होने की खदशा है, खौफ है, वो इन खिफ्तुम। ठीक है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कहा फबअसू, हुक्म दे रहा, फ़िल अमर, किसको हुक्म दे रहा? शौहर को नहीं, ना बीबी को, ना शौहर को, किसको हुक्म दे रहा? वलीयुल अम्र, जिसकी जिम्मेदारी है, जो सरबराह है, उसको हुक्म दे रहा। हाँ, फबअसू, तो उसका मतलब मियाँ बीबी को नहीं कह रहा। अगर मियाँ बीबी तो हुक्म दूसरा तरफ होगा, है ना? हाँ, ठीक है ना? फबअसू सीगा जमा, यानी जो जिम्मेदार है, समझदार है, हकम बनने के लायक है, उसको कह रहा। आयत वअबुदुल्लाह। आप मुमकिन कहेंगे यहाँ सुलह कमेटी इस्लाह की बात हो रही है, फिर इबादत कहाँ से आ गया? वअबुदुल्लाह, इससे वाज़ेह हो गया इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये इबादत नहीं। ठीक, ये जो आप शुरू से वाज कर रहे थे, नसीहत फरमा रहे थे, बिस्तर अलग करके कोशिश कर रहे थे, मार के भी देखा, ये क्यों कर रहे थे? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने आपको कहा ऐसा करे, आप ऐसा ही कर रहे हैं, ये इबादत कर रहे हैं। अगर अल्लाह का हुक्म समझ के कर रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं। फिर दोनों तरफ से जो आप कमेटी बुला के बिठा रहे हैं, ये भी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म की तामील कर रहे हैं। ठीक, हर वो काम आप एक मरीज़ की मुआयना कर रहे हैं, तशखीस कर रहे हैं, उसकी परेशानी दूर करने के लिए, उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए। पैसे बाद की बात है, आपसे सबसे पहली नियत ये है कि मैं इस बंदे की परेशानी दूर करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये खुश होगा तो अल्लाह भी खुश होगा, ये मुझे दुआएं देंगे दिल से, अल्लाह कबूल कर लेगा। जब आपकी ये नियत है कि आप इबादत कर रहे हैं, और इबादत के साथ साथ अगर दुनिया भी आ गया तो क्या बुरा है। लेकिन शुरू से सिर्फ दुनिया सोचेंगे, अब दुनिया तो मिल जाएंगे, इबादत नहीं कर रहे हैं। इसी तरह इस दुनिया में जब तक हम ज़मीन पर जिंदा मौजूद है, हर कदम उठाएंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके हुक्म समझ के करेंगे, सब इबादत है आपके लिए। सिर्फ ये मियाँ बीवी के सुलह की बात नहीं, हर काम हम जो करते हैं दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, इबादत है।
اس لیے یہاں آیات یہاں آ گیا، آپ جو کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک، جب عبادت کر رہے کہتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کے احکامات کو مان لو۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے سارے قوانین بنا کر واضح کر کے دے دیا، اس پر عمل کرو، تم خوشحال رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قوانین بنانے والے کچھ قوانین اگر بنا لیا، آپ غور کریں اللہ کے قانون سے متصادم ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے اس پر بھی عمل کریں۔ کیوں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تمہارا سربراہ، امیر، حاکم جو قانون بنایا وہ بھی مان لو، بشرط کہ قانون الہی سے خلاف نہ ہو۔ اگر ایسا ہے پھر نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العالمین کی قوانین کے خلاف قانون بنانے والے اس کو کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ طاغوت۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا اجتناب فرض ہے۔ سید قطب شہید ہوا صرف اس طاغوت کی وجہ سے، جب اس نے کہا لا حجاب بعد اليوم فی مصر، حسنی جمال عبد الناصر، آج سے مصر میں حجاب نہیں ہے، تو سید قطب نے لکھنا شروع کر دیا ضلع معالم فی الطریق، اس میں واضح کیا اللہ کا حکم ہے حجاب، اور جس نے کہا لا حجاب وہ طاغوت ہے، کیونکہ شریعت سے متصادم ہو رہا نا، اللہ کے قانون سے متصادم ہو رہا، تو تمہارا یہ مجال کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے قانون بنائیں گے، یہ طاغوت۔ اور اس قانون کو ماننے والا اس کو کہتے ہیں عابد الطاغوت، طاغوت کی پوجا کرنے والے، تم اللہ کا بندہ نہیں، اس طاغوت کا بندہ ہے۔ اس لیے بولا اعبدوا اللہ، تمہارے سارے قوانین احکامات اللہ سے لو، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت نہیں کرو، ٹھیک؟ اس لیے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی ایک مخلوق کے قانون پر عمل کریں گے جو قانون الہی کی مخالف ہے، آپ شرک کرے رہے۔ یہ نہیں سمجھو شرک صرف بت کے سامنے سجدہ کرنا، آتش پرست ہو، ستارہ پرست ہو، بت پرست ہو، صرف اس کو شرک نہیں سمجھو آپ۔ کوئی مخلوق ایک قانون بنا دیا، اس کو آپ مان رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے اس آیات میں یہ نہیں سمجھو کہ آپ کو بت پرستی سے منع فرما رہے ہیں، قبر پرستی سے منع فرما رہے ہیں، پیر پرستی سے منع، ایسا نہیں سمجھو، کیونکہ آیات آ رہا کہاں یہ تو دیکھو، پہلا آیات اللہ تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ آ رہا، احکام الہی کے ساتھ آ رہا، اس سے واضح ہو رہا اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی اور کا حکم آپ مانیں گے، آپ شرک کر رہے ہیں۔ تو اعبدوا اللہ ولا تشرکوا کا مطلب صرف اللہ کے قوانین لو اور کسی کے قوانین نہیں لو، یہ مطلب اس آیات کا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے کہو آپ غلط کہہ رہے، کیونکہ آیات کی ترتیب دیکھنا پڑتا، کیونکہ اللہ نے یہ لفظ کہاں فرمایا۔ ہاں، پچھلے جو احکامات جو آ رہے ہیں، حکم لاؤ، ایسا کرو ایسا کرو، اس کے ساتھ آ رہا نا، تم اس طرح کرو اور اللہ کا حکم مانو اور کسی کی حکم مان کے شرک نہیں کرو۔ اس آیات کا مفہوم یہی ہے، چاہے مفسرین لاکھ تفسیر کہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آیات کا مطلب یہی واضح ہو رہا، بالکل لائن کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے، ٹھیک؟ سمجھا نہیں؟
ہماری حکومت ایسی قوانین بناتی ہے جو شریعت سے متصادم ہے، ایسا ہے، اس کو آپ نہیں مانیں گے۔ اگر وہ مجبور کریں گے، تم چاہو مجھے پھانسی میں لٹکاؤ، قید کر دو، جو مرضی ہے کرو، ٹھیک، مگر میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، ڈٹ کر رہیں گے مقابلہ میں۔ شہید ہوں گے تو کیا ہوا، مرنا ہے تو ہے ایک دن، تو اللہ کو خوش کر کے جانے سے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ جبھی تو سید قطب کو جب پھانسی کے آرڈر سنائے اس کا چہرہ منور ہو گیا خوشی سے۔ یہی ہوتا ایمان۔ صرف سید قطب نے اخوان المسلمین بہت جو شہادت پائی اس دین کی خاطر، کلمت حق ہم بلند کریں گے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ رسول اللہ بنا، امیر المؤمنین، ممبر پر کھڑے ہو کے حمد ثنا بیان، سب سے پہلے کیا کہا؟ اطیعونی ما اطعت اللہ فیکم، جب تک میں آپ کو وہ حکم دوں گا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، آپ لوگ اطاعت کرو۔ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ، اگر اللہ کی معصیت کی حکم دوں گا، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، میرا کوئی اطاعت نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اس سے واضح ہو گیا وہ طاغوت نہیں بن رہا، اللہ کا عبد بن رہا، عبداللہ ابو بکر۔ حضرت عمر نے بھی یہی کہا اس کی دور میں، خلافت میں۔ ایک اعرابی بیٹے ہوئے تھے، بدو، اس نے کھڑے ہو کے بولا، یا ابن خطاب، اس الفاظ میں، اے خطاب کا بیٹا، اگر تو اللہ کے قوانین کے خلاف کچھ بولیں گے، اعوجاج کہا اس نے، ٹھیڑا میڑا کچھ اپنا تلوار سے سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوتے ہیں، کہتے الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد، اس اللہ کا شکر ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا شخص رکھ دیا جو عمر کے اعوجاج کو سیدھا کرے، عمر کی ٹھیڑا پن کو سیدھا کرنے والا ہے۔ خوش ہوتے ہیں کہ جب تک ایسے لوگ موجود ہیں یہ دین خیر میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے آپ جو پوچھ رہے تھے ہمارے حکمران جو قوانین بنا رہے ہیں، یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی بات سے واضح ہو گیا کہ اگر خلاف قانون اسلامی ہے ہم اس کو مان نہیں سکتے ہیں۔ اگر مان لیا، اگر خوشی سے مان لیا تو جہنم میں گیا، ٹھیک۔ تو قتل کی مجبوری میں تو کچھ گنجائش پھر بھی ہے۔ وہ حضرت عمار بن یاسر کے حدیث سے، سورہ نحل کے آیات ہے، شاید الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ، جو خوش ہے اس سے اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے۔ یہ لیں گے اگر آپ موت سے ڈر رہے ہیں اپنے جان کو بچانے کے لیے۔ لیکن اخوان المسلمین جس طرح شہادت پائی، اگر یہ انداز تھے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے آپ کے لیے۔ بھائی کتنا جینا ہے ہمیں، کیا کر لیں گے؟ یہ طواغوت قید کریں گے، زیادہ سے زیادہ گردن اڑا دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس سے بڑا خوش نصیبی اور کیا ہے؟ واضح؟ اچھا، لا تشرکوا به شیئا، جب میں نے کیا کہا لا تشرکوا یعنی کسی کی حکم نہیں ماننا۔ جب اس طرح عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو اس حکم میں اللہ تعالیٰ اور ایک آپ کو بتا رہا ہے فلاح پانے کے لیے۔ بولا آپ میاں بیوی کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کی اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیا، کر بھی لیا، اور ایک نیکی کرو ابھی، کیا؟ بولا اپنے والدین کی خیال کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس عمر میں جس کی ماں باپ موجود ہے بڑا خوش نصیب ہے جنت کمانے کے لیے۔ احسان کیوں کہا؟
کیا ماں باپ کے ساتھ ہم جو خدمت کریں گے، فرما برداری کریں گے، وہ کہ احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، فرض ہے ماں باپ کو خوش رکھنا، اس کے نان نفقہ، اس کے علاج معالجہ، اس کی کیا حاجات، ساری ضروریات پوری کرنا اولاد پر، جوان اولاد پر فرض ہے. ٹھیک، پھر احسان کیوں؟ کہتے تم صرف فرائض ادا کر کے خوش نہیں رہو، آپ کے اوپر فرض ہے آپ کے ماں باپ کے نان نفقہ، علاج معالجہ، اور کیا کیا ضرور سب یہ پورا کیا نا. یہ سب کرنے کے بعد احسان کرو. احسان کا ایک دفعہ میں نے بتا دیا تھا. احسان کیا ہے؟ ایک تو عمل میں، صنعت میں، ہر کام میں حسن پیدا کرنا، جمال پیدا کرنا. آپ جو تیار کر رہے ہو اس میں دل لگا کے اچھا سے اچھا بہتر بنانا، حسن، احسان. اور ایک جو آپ کی فرائض ہے، ذمہ داری ہے، وہ ادا کر کے مزید ادا کر رہے ہیں، احسان. اور ایک احسان آپ عمل میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے، جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح. یہ مفاہیم احسان کا آ گیا. تو میں نے اس کا دلیل بھی دیا تھا سورہ نازعات میں، سورہ طور میں. بولا فی جنات نعیم، کیوں؟ بولا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں صرف مطیع نہیں، محسن تھے. اللہ کس طرح محسن تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے تھے. تو ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے رات میں کم سو. 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کے عشاء پڑھ کے آرام سے سو جائے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ سوتے نہیں کیونکہ وہ محسن ہے. فرائض ادا کرنے کے بعد اور مزید اس میں مزہ لے رہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہ والدین احسان، یعنی آپ فرائض تو ادا کر دیا، مطمئن مت ہو، اور مزید احسان کرنے، جتنے احسان کر گے اتنے آپ کے لیے بلند درجات اللہ کے دربار میں. احسان کس طرح؟ بھائی جو ضروریات پورا کیا. اگر آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں گھر میں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، سب کچھ ہے، صبح آپ ہسپتال جانے کے لیے نکل رہے ہیں، والدین کی قدم بوسی کی ہم نے، ماں میں جا رہا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ احسان کر رہے ہیں. میرے لیے دعا کرنا ماں، میں نے جاؤ بیٹا اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے. یہ کم ہے وہاں کی دعا لے کے جانا. ٹھیک، کام سے آ گیا، بیوی سے ملنے سے پہلے، بچے سے ملنے سے سب سے پہلے آپ کے والدین کی اس کمرے میں، وہاں جا کے حاضری دیکھو کتنی خوشی ہوگی اس کو. میرا بیٹا آ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، پہلا میرے طرف آیا، آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے. یہ ہو گیا وبالوالدین احسانا. ایک مثال پیش کر رہا ہوں، بہت اس طرح راستہ ہے آپ کے سامنے احسان کی. ٹھیک ہے نا؟ ہر طرح اس کی دل خوش کر کے اس کی دعائی لینا، یہ ہوگی احسان. ٹھیک، لیکن ہر وقت احسان ایک جیسا نہیں. ابھی آیات میں آ رہا ہے آپ کا، والدین کے ساتھ جو کریں گے وہ فرائض کے بعد مزید اور اضافہ کرنا، خدمت میں، خوش رکھنے میں. پھر کہا وَبِذِي الْقُرْبَى، واو عطف، بے حرف جر، متصل پہلے جہاں احسان ہے، اس کا مطلب ذوی القربہ کے ساتھ بھی احسان آ رہا. لیکن یہ احسان وہ ماں باپ کے ساتھ جو کر رہے وہ نہیں، وہ تو اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد مزید خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. لیکن اقربا کے لیے ایسا نہیں، کیونکہ اقربا کے نان نفقہ آپ کا اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. تو ان کے ساتھ جو بھی نیکی کریں گے سارے احسان کر رہے ہیں آپ. فرق واضح ہو گیا. ماں باپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ احسان نہیں، وہ حسن میں آ گیا.
خوبصورتی میں آ گیا، لیکن رشتہ دار کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ احسان میں آ گیا، نیکی کر رہے ہیں آپ جو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، آگے وَالْيَتَامَى، یتیم کی تشریح پہلے ہم کر چکے ہیں اسی سورہ میں، سورۃ النساء میں، ٹھیک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں ہے، انا سمجھ رہے ہیں علاء الدین، انا عربی میں انت آپ، بلکہ تم، انا وکافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، کیا ہوگا؟ کہاتین فی الجنہ، یوں کر کے دکھایا، اس کو کہتے ہیں السبابہ والوسطی، حدیث میں اس طرح آیا، سبابہ اور وسطی دونوں ملا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام کو، اور صحابہ کون ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح خوشخبری سنیں گے اور یتیم تلاش نہیں کریں گے، ہم مان نہیں سکتے ہیں۔ بھائی ہمیں چاہیے، جس کو اللہ توفیق دی، یتیم کو تلاش کرے تاکہ جنت میں نبی کی صحبت حاصل ہو۔ اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہے بھائی؟ کتنے خوش نصیب ہے جو ایک یتیم کو پرورش کر کے اس نیت سے کہ اللہ کو راضی کرے اور نبی کی صحبت میں سر ہو، وہ بھی جنت میں جو ابد الابد ہمیشہ کے لیے جینا ہے۔ یعنی یہی اہمیت ہے یتیم کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیات میں ماں باپ کے ساتھ، اقربا کے ساتھ یتیم کی وصیت نہیں فرمائے گا؟ آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا، بِذِی الْقُرْبَى، احسان کرو، اور یتیموں کے ساتھ، اور مساکین بھی، مساکین جو کما رہے ہیں لیکن 10,000 مل رہے، اس کے اخراجات 20,000 ہیں، ٹھیک، ہمیشہ پریشان حال ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے احوال، اس پر بھی احسان کریں۔ اور کہا وابن السبیل، سبیل روڈ، راستہ، ابن بیٹا، تو روڈ کا بیٹا کہا، اچھا باقی ہے، اچھا آپ نے تو یہ عمران بھائی نے مجھے دوسرے دور لے گیا، میں پوچھ رہا تھا، انہوں نے بولا والیتاما، یتاما سے پہلے یہ سارا کہاں؟ ہاں، والجار ذی القربہ، ٹھیک، یتاما مساکین کے بعد آ گیا جار ذی القربہ۔ جار اردو میں کہتے ہیں پڑوسی، عربی میں کہتے ہیں جار، لیکن لغت کے حساب سے جار کا مطلب کیا ہے؟ مائل ہونا، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسرے جگہ آنا، جار، ٹھیک، مطلب یہ جو آپ کا پڑوسی ہے سارے جہاں چھوڑ کے آپ کے قریب آ گیا، آپ کے برابر آ گیا، اس کا حق ہے آپ کے اوپر، سارا دنیا کو چھوڑ کے آپ کی قربت چاہ رہے ہیں، کچھ امید لے کے آیا اس امید کو تم پانی پھیرنی ہے اس کے اوپر، ٹھیک، جار پڑوسی۔ والجار ذی القربہ کون ہے؟ اقربا، کیونکہ جار میں 3 قسم ہیں، ایک وہ جار جو غیر مسلم ہے، پڑوسی ہے غیر مسلم، اس کا بھی حق
ہے, ایک حق ہے پڑوس ہونے کی ناطے, اور ایک ہے دو حق ہے, پڑوس بھی ہے مسلم بھی ہے. جو مسلمان پڑوسی ہے دو حق ہے, جو غیر مسلم پڑوسی ہیں ایک حق ہے. اور جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے, یہ تین حق ہے اس کا. اس لیے آیات واضح کر رہا, بولا والجاری ذی القربا, آپ کا پڑوسی ہے رشتہ داری بھی ہے. لیکن آج کے دور میں تو سب سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو رشتہ دار ہیں. اگر میں ڈاکٹر بن گیا, وزیر بن گیا, میرے رشتہ دار کچھ غریب لوگ ہیں, اس کو شرم آتی ہے کہ رشتہ دار کہنے میں ہے یا نہیں ہے, چھپاتے ہیں, یہ میرے رشتہ دار نہیں کہتے ہیں. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو اگر لعنت کہیں گے تو میرے خیال میں جائز ہوگا. ٹھیک ہے نا. الجاری ذی القربہ, یہ سب سے پہلا جو تین حق ہے. والجار الجنب, جار الجنب جو ذرا آپ سے دور ہے, سب سے قریب جو ہے اس کے بعد جو ہے. بعض فقہا نے 40 گز تک کو جار سمجھا, پڑوسی سمجھا. ٹھیک. اور بعض نے کہا 40 گز نہیں 40 میٹر, بہت قریب ہو گیا. پھر والصاحب بالجنب, صاحب بالجنب جو کسی مقصد سے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, رہائش قریب نہیں ہے, لیکن اگر آپ عالم ہیں, آپ سے علم سیکھنے کے لیے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے, پیشہ اختیار کرنے کے لیے, آپ مالدار ہیں, کچھ دینے کی نیت سے, ملنے کی نیت سے, کسی بھی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں, چھوڑتے نہیں, یہ ہو گیا صاحب بالجنب. ترجمہ میں کیا کہا مجھے نہیں پتا. رفقاء, پاس بیٹھنے والے, یہی میں جو کہہ رہا ہوں, جو آپ کے پاس رہتے ہمیشہ کسی بھی مقصد سے, یہ ہو گیا الجار الصاحب بالجنب. کتنے پڑوسی واضح ہو گیا ابھی. اب آتے ہیں ابن السبیل. ابن السبیل جب کہیں گے روڈ کا بیٹا, مسافر. اب مسافر کو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ کس قبیلے سے ہمیں نہیں پتا, اس کا کیا نام ہے ہمیں نہیں پتا, جانا پہچانا بھی نہیں, ایک مسافر ہے. ٹھیک. کیا نام ہے, باپ کا کیا نام ہے, کس قبیلے سے ہے, کس وطن سے ہے, کچھ نہیں پتا. تو کیا کریں گے؟ بولا ابن السبیل کہو, یعنی روڈ کا بیٹا. کوئی تعجب کی بات نہیں. یہاں اردو میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن الوقت. جو وقت کے ساتھ ساتھ چلنے والے مفاد پرست لوگ, جہاں فائدہ دیکھ رہے ہیں اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. اگر حقیقی کامیابی حاصل کر رہے, حقیقی کی طرف گیا, یا متحدہ کی کامیابی, متحدہ کی طرف چلا گیا, پیپلز پارٹی زیادہ کامیاب ہے اس میں چلا گیا, اس کو کہتے ہیں ابن الوقت. ٹھیک. جب ابن الوقت کہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت کا بیٹا ہے, ایک محاورہ ہے کہا جاتا. تو یہاں بھی اگر ابن السبیل کہا یعنی مسافر ہے, کیونکہ روڈ کے ساتھ ہو. اب وہ بیچارہ بے بس ہے, کوئی ہے نہیں, اور اگر تھوڑا سا جو پیسے اگر وہ بھی کہیں غائب ہو گیا, چوری ہو گیا, کچھ کیا کریں گے؟ بولا اس کی بھی مدد کرو آپ. بلکہ زکوٰۃ میں بھی اس میں حصہ رکھ دیا اللہ نے ابن السبیل کی. اس کے بعد دیکھو, رشتہ دار سے لے کے, پڑوسی سے لے کے, یہ سارے جو احسان کہا, احسان ہے. وہ ماں باپ کے احسان نہیں سمجھو. دوسرا واقعی احسان کر رہے ہیں آپ, نیکی کر رہے ہیں, جو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. وما ملکت ایمانکم,
مملکت ایمانکم تشریح پہلے بھی بہت واضح کر دیا، دوبارہ کیا کہیں گے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جتنے سے کم ہوں آزاد کر دو، آزاد کرتے رہو۔ کفارہ میں بھی آزادی آ گیا، ہر جگہ آزادی، لیکن ایک دم منع نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس میں مصلحت ہے، حکمت ہے۔ جب تک قیامت ہے جنگ قائم ہے، اور جب تک اسلام اور کفر میں جنگ ہے یہ ہوتا رہے گا۔ تو وہاں سے جو آپ ملکیت میں آ گیا، مال غنیمت میں آ گیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اسی طرح اگر ہماری بھی کچھ اولاد، بہو بیٹی جو بھی ہے، بھائی، اس کی قبضہ میں چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے تم اس کو رکھو، اگر اس نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو اس کے مقابلے میں، فدیہ۔ تم میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں آپ کو بہن کو چھوڑ دوں گا۔ آج کے قانون میں کیا کہتے ہیں؟ تبادلہ اسرا، ہے نا، جنگی قیدی۔ آپ میرے حکومت میں کچھ قیدی ہے بھارت میں کچھ پاکستان کی ہے، وہ مچھلی کے شکار جو کر رہے اکثر ہوتا، بولے تبادلہ، ہمارا قیدی کو چھوڑ دو، ہم آپ کے قیدی چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح اسلام میں ما ملکت ایمانکم اللہ نے حرام نہیں قرار دی، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پسند ہے، پسند نہیں ہے، لیکن حکمت کے تحت، جیسا طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن حکمت کے تحت جائز قرار دیا، اسی طرح ما ملکت ایمانکم، غلام، لونڈیا وغیرہ، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن ضرورت کے تحت رکھا گیا۔ اگر رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم اس کو جانور کی طرح سلوک کرو گے۔ بالکل یہی حق جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ہے، یتیم کے ساتھ ہے، اقربا کے ساتھ ہے، ابن السبیل کے ساتھ ہے، ان لوگوں کی بھی یہی حق ہے آپ کے اوپر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اور وہ تو اس کو عبدی نہیں کہو، میرا غلام نہیں کہو، میری باندی نہیں کہو، بولا قل فتایا، فتا میرا بیٹا، فتاتی میری بیٹی، یا مولا دوست۔ دیکھو کس انداز میں اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ رسول نے اپنے طرف سے نہیں کہا، لازم نہیں کہا، نبی کے وسلم کے حکم ہے، یہ حدیث ہے کہ اس کو تم غلام مت کہو، بل قولوا فتایا و فتاتی، ہاں ما ملکت ایمانکم۔ بولا کھانے میں تفریقہ نہیں، غلاموں کو، کنیز کو لونڈی بھی کہتے ہیں، وہ کھلاؤ جو خود کھا رہے ہیں، وہ پہناؤ جو خود پہن رہے ہیں۔ آج کیا لوگ سننے کے تو حیران ہوں گے، یہ کیا کہہ رہا؟ ڈرائیور کو ہم وہی لباس پہنائیں گے جو ہم پہن رہے ہیں؟ ہاں پہناؤ، یا تو آزاد کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آخرت چاہتے ہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا آپ کو، اور اس کی استطاعت کی زیادہ اس سے کام نہیں لو، یہ نبی کی ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اس کو اس طرح کام دیا، آپ بھی معاونت کرو، ہاتھ لگاؤ، مدد کرو اس کا۔ تو اس لیے غلام کو کوئی جانور نہیں سمجھو، یہی حقوق ہے جو آپ کے جار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اسی زمرہ میں آ گیا، واو عطف، وما ملکت ایمانکم۔ آخر کیا ہے؟ تو یہ بات کیوں آ گیا ادھر؟ اللہ تعالیٰ مختال، متکبر، فخر کرنے والا کو پسند نہیں کرتے ہیں، محبت نہیں رکھتے ہیں۔ کیا تعلق ہے اس آیات میں؟ جو مالدار ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، ہاں، کیونکہ بات آ رہے تھے سارے یہاں احسان، اقربا کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ابن السبیل، یتیم وغیرہ، اس پر آپ جو احسان کر رہا، وہ احسان کر کے آپ نہیں سمجھو میں بہت
اونچی چیز ہوں، یہ سارے بیکار چیز ہے. آپ یاد رکھو آپ کو دینے والا بنایا کس نے؟ ٹھیک. کبر، فخر، غرور، تکبر صرف اس خالق کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں. تو یاد رکھو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. جس طرح آج جو آپ کا محتاج ہے، 1 منٹ نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو آپ کو اسی درجہ میں لانے میں. یاد رکھو مختال کیا ہے، فخر کیا ہے. بتائیں ترجمہ میں اگر کچھ واضح ہے. مختال میں کیا کہا؟ دونوں ایک ہی معنی، دونوں ایک ہی معنی. اگر دونوں ایک ہی معنی تو اللہ تعالیٰ دونوں کے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ آپ خود غور کریں، دونوں اگر ایک مفہوم ہو، اللہ رب العالمین ایک لفظ بھی بیکار قرآن میں نہیں ملیں گے. مختال خیل سے آ گیا. خیل گھوڑا. گھوڑا وہ جانور ہے جس کی خصلت میں تخیل ہے. اکھڑ، اکڑ کہتے ہیں. اچھا وہ آپ نے سکھا دیا. اکھڑ وہ چلتے بھی اس طرح، جب کڑے ہوتے بھی اسی انداز میں. اس کے اوپر سوار ہونے والا اگر کچھ یعنی قابل فخر ہے وہ اور بھی فخر کرتے ہیں. گھوڑا کی یہ خاصیت ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے لیا گیا. گھوڑے میں جو خاصیت ہے وہ آپ انسان ہے، آپ پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اکھڑ کے نہیں چلنا. تو یہ سب دیکھتے ہیں، خیالات جو اختیار یہ سب کی نظر میں، لیکن فخر سب کے نظر میں نہیں، اس کی دل میں ہے. وہ اکڑ کے تو نہیں چل رہا لیکن دل میں غرور ہے. سب کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بلند چیز سمجھتے ہیں. باقی سب کھیڑا میں پڑا، جب سب میرے محتاج ہے. یہ ہو گیا فخور. فخر ظاہر نہیں ہوتا لیکن خیالہ ظاہر ہوتا. اس کے چلنے میں بھی واضح ہوتا، اس کی نظر میں واضح ہوتا. صحیح طرح دیکھتے بھی نہیں. یہ ہو گیا خیالہ. الگ ہو گیا نہیں ہوا. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. تو کیوں لا يحب؟ جب یہ اس طرح کر رہے ہیں اس سے واضح ہو گیا اللہ اس کے ذہن میں نہیں ہے. اس کے ذرہ برابر بھی جب خیال آئے گا میں جو کر رہا ہوں، اس کو احسان کر رہا ہوں، اس کو یہ دے رہا ہوں، اس کو پرورش کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، میں کیا چیز ہوں؟ کیا یہ میں کر رہا ہوں؟ میں تو خود کھانے والا ہوں. میں دوسرے کو کیا کھلاؤں گا؟ میں خود کھانے والا، مجھے کھلانے والا کوئی ہے، وہ جو میرا خالق ہے. اور جس مسلمان کے اندر یہ سوچ ہوگا، کیا اس کے اندر خیالہ یا فخر آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب جب خیالہ آ گیا، فخر آ گیا، غرور آ گیا، اللہ کو بھول گیا وہ. ہاں فخر کرنے کی ایک حق ہے اگر اس کی ذاتی احسان ہے تو. آپ ثابت کریں کوئی ذاتی ہے؟ آپ صحت مند ہے اللہ کے فضل سے، ورنہ ہزاروں بیمار کو دیکھو کتنا پریشان ہے. آپ ہنر میں ہیں وہ بھی اللہ نے دیا. آپ کا کچھ بھی نہیں، زندگی، صحت، عافیت، جوانی. وہ جوان کو فالج میں گرا کے رکھ دینے میں 5 منٹ نہیں لگتے اللہ تعالیٰ کو. دنیا کے سارے ڈاکٹر سب مل کے بھی کوشش کر رہے، بولے کیا مصیبت ہے.
سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہو گیا اس کو. اس سے بدتر لوگوں کے فالج دارالعلوم میں علاج کروا رہے, اس کا نہیں ہو رہا. ہر چیز دے گا کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دے رہا شفا کی. شفا نہیں, آپ نے جو کہا تھا شفا اور شفا, عمران نے کہا تھا شفا اور شفا, شفا نہیں دے رہا. ٹھیک, وجہ اس کو اللہ تعالیٰ سبق دے رہا. تو ان چیزوں پر ہم سوچیں گے, دیکھیں گے, یار میرا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, آپ مجھے دیکھا, ایک چیز آپ کے ذاتی مجھے دکھائے, اس کچھ بھی نہیں ہے. کیا چیز لے کے آیا تھا, ماں کے پیسے جو آتے کیا لے کے آیا تھا؟ ٹھیک, کچھ بھی نہیں. تو اس لیے خیالہ, غرور, تکبر ایک بیکار کا چیز ہے. ہم نیکی کر کے سارا ضائع کر رہے ہیں. اس لیے اگر اللہ نے کہا میں ایسے بندوں کو محبت نہیں کرتا ہوں, کتنی خوفناک بات ہے. پرہیز کرنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. یہ نہیں سمجھو میں ڈاکٹر ہوں, آپ کے پاس جو مریض آ رہا اس کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے. ارے ایسا نہیں کرو. یقین مانے مریض جو آتے ہیں نا, ڈاکٹر کی صرف 2 میٹھی لفظ سے وہ آدھی شفے اس کا حاصل ہو جاتا, صحت مند ہو جاتے ہیں. یا ہم مریضوں سے پوچھیں, میرے ذاتی تجربہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ذرا مسکراہٹ کے بات کرتے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں, اچھی طرح چیک اپ کرتے ہیں, آدھے مرض وہاں ختم ہو جاتا اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس بندے کے لیے. ٹھیک, اور بعض ڈاکٹر ایسے بھی ہیں تو بات بھی نہیں کرتے سے کیا ہوا, آپ بولنا بھی شروع نہیں کیا, وہ لکھنا شروع کر دیا, تیار ہے جاؤ یہ لے جاؤ. تو اس کو غرور ہے. ایسا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کریں. ٹھیک, دیکھو بالوالدین احسان تو ہم بالکل مختصر کر کے چھوڑ دیا. والدین کی جو احسان ہے دوسرے احسان کی طرح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا, وَقَضَى رَبُّكَ, قضا یعنی اللہ کا اٹل حکم ہے جس میں کوئی اور گنجائش نہیں. کیا قضا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. اگر آپ چاہتے کہ اللہ کی عبادت قبول ہو, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. سورہ احقاف میں کیا کہا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, والدین کہا, لیکن تعریف صرف والدہ کے لیے آ رہا. حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. سورہ لقمان میں کہا, وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك, میرے شکریہ ادا کرو اور تمہارے ماں باپ کی. یہاں تو حدیث میں عام انسان کوئی احسان کرتے ہیں اور ان کو شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں, کہتے تم اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, ہے نا, جو انسان کے شکر اللہ کا. یہ تو پھر والدین ہیں. جب آپ انسان کے احسان کے بدلہ شکریہ ادا نہیں کریں گے, اللہ کو پسند نہیں, تو والدین کے ساتھ کس طرح؟ تو بار بار ہر آیات میں والدین تو اللہ تعالیٰ شروع میں کہتے, لیکن بعد میں تعریف والدہ کے زیادہ کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے, غور کیا ایسا کیوں؟ نبی نے بھی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب صحابی نے سوال کیا من احق الناس بصحبتی یا رسول اللہ, میری صحبت یعنی فرما برداری, خدمت, احسان زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک, ماں. پھر بلا امک, اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ, 4 دفعہ قال ابوک, تمہارا باپ. ایسا کیوں؟
تو بار بار آیات میں کہ حملت امہ وہنا علی وہن، حملت امہ کرہن ووضعت کرہن وحمل وفصال 30 شہرا، یہ ساری پریشانیاں سے جو گزر رہی ہیں یہ ماں، بچہ کو کچھ پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا، وہ تو اس ماں کو پتا ہے۔ بچہ دنیا میں آنے کے بعد بھی کتنی پریشانیاں اٹھا رہے، اس بچہ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اب تھوڑا سا سمجھدار جب ہو گیا، 5 سال 4 سال 6 7 سال باپ کو ہمیشہ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اس کے سارے ضروریات باپ پوری کر رہے ہیں۔ ابو مجھے وہ چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے دن لے کے آ گیا، ابو مجھے وہاں لے جاؤ، اس کے سارے مطالب ضروریات یہ باپ پوری کر رہے، اس لیے اس کو باپ کے لیے زیادہ محبت ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے سارے چیز میرے باپ ہی کر رہے ہیں، ماں کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ سارے کچھ دیکھا نہیں نہ یاد ہے اس کو۔ اس لیے رب العالمین ہمیشہ یہی یاد دلاتے ہیں ہر آیات میں، تاکہ سمجھدار ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد تم ماں کو بول نہیں جاؤ، سارا احسان باپ کا نہیں دیکھو، صحیح ہو آپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے کتنی پریشانی اٹھایا تم کو نہیں پتا۔ یاد کرو، میں آپ کو یاد دلا، حملت امہ کرہن ووضعته کرہن وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، جب یہ بالغ ہو گیا، 40 سال ہو گیا، اس ماں کو فراموش کر دیا تم نے۔ اس لیے آیات میں بھی ماں کے ذکر زیادہ ہے اور حدیث میں بھی حضور نے اسی طرح بیان فرمایا۔ ٹھیک، تو ہر بچے صرف باپ کے احسان کو دیکھتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، تمہاری جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نہیں سمجھو ماں کے نافرمانی کر کے تمہارے سارے عبادات اللہ نے قبول کیا، یہ نہیں سمجھو، تمہارے سارے عبادت یہاں ہیں۔ یہ چیز مردوں کے لیے ہے، ماں باپ کے ساتھ جو کہا احسان کرو، یہ خواتین کے لیے نہیں۔ یہ بھی واضح سن لو آپ، جوان بیٹا جو کما رہے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، نہیں کما رہے ہیں، آپ کی ساری کمائی بھی اس کے قدم میں رکھ دو، یہ مردوں کے لیے کہا گیا، کیونکہ عورت جب تک ماں باپ کے ساتھ ہے، اس کے گھر میں ہے، ماں باپ کی سربراہی ہے، اس وقت تک ماں باپ کی خدمت اس پر فرض ہے، اس لڑکی کے اوپر۔ جب شادی کر لیا، اب اس کا سربراہ کون ہے ادھر اس گھر میں؟ اس کا شوہر ہے، تو اس وقت ماں باپ کے اطاعت اتنی فرض نہیں جتنی شوہر کے اطاعت فرض ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ نے وہاں کچھ حکم دیں گے، اس شوہر اس حکم نہیں مان، راضی نہیں، شوہر کا حکم ماننا واجب ہے، ماں باپ کے حکم نہیں۔ بالخصوص اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو علیحدگی ہو جاؤ، طلاق لے لو، بالکل نہیں سنیں گے، ماں باپ کے حکم کیوں نہ ہو، اس کے اوپر فرض نہیں۔ بیٹا کل ہم لوگ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، مثلاً، اچھا میں اپنے ان سے پوچھ کے آ جاؤں، پوچھ لیا، کسی مصلحت کے تحت، کسی حکمت کی، کسی ضرورت کی اجازت نہیں دی، وہ نہیں جائے گی۔ یہاں ماں باپ کے حکم کو ترجیح نہیں دیں گے، شوہر کے حکم کو ترجیح دیں گے، اس کی جنت اس پہ ہے، جس طرح اس اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے تحت کہا نا ہم نے، اسی طرح اس عورت کی جنت بھی اس شوہر کے ساتھ ہے، اس کی شریک حیات ہے۔ یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں اس کو، بلکہ حکایت الصالحین میں نے پڑھا تھا، ایک عورت کا شوہر سفر میں گیا، ان کا والد بیمار پڑ گیا، خبر بھیج دیا تمہارا باپ بیمار ہے، بولا میرے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس دور میں ٹیلی فون بھی نہیں ہے، رابطہ کرے اس سے پوچھ لے، نہیں گئی، اور نوبت ہوتا ہوتی یہاں تک کہ وہ والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، پھر بھی نہیں گئی، اس نے دفن ہو گیا،
کہتے وہ عورت خواب میں دیکھتی ہے اپنے والد صاحب کو بڑے خوشحال ہے، تو بیٹی نے سوال کیا ابو آپ کا کیا؟ بولا تم نے شوہر کی اجازت کے بغیر جو میری زیارت کے لیے نہیں آئی، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کے میرے سارے گناہ کو معاف کر دیا، مجھے درجہ بلند عطا فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، اگر آتے تو کیا کرتے؟ تو مجھے موت سے تو نہیں روک سکتی، ٹھیک جانا تو ہے۔ تو اس فرما برادری کی وجہ سے دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ تو بہرحال یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے، صالحین کی کہانی ہے، مثال کے لیے تو ہم پیش کر سکتے ہیں، حکم نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ عقل اور منطق کے خلاف ہے۔ بھائی ایک باپ بیمار ہے، یہاں تک کہ فوت ہو چکے ہیں، اس کے جنازہ میں بھی نہیں آنا کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں لی، مجھے تو لگتا کہ منطق کے خلاف ہے۔ بالفرض اگر شوہر آ بھی گیا، سر قصہ یہ ہے کہ وہ کہہ کر گئے تھے کہ تم میری غیر موجودگی میں باہر نہیں نکلو، اچھا غیر موجودگی میں باہر نہیں نکلو، حکم لگا کر گئے تھے۔ اگر ایسا حکم بھی ہے نا، پھر بھی غیر موجودگی میں کسی اور کام کے لیے نہیں نکلے گی، لیکن یہاں مسئلہ ہے اس کے باپ انتقال فرمایا، اس دنیا سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، تو یہاں اگر آ گیا اس نے، کیا شوہر ناراض ہوگا؟ میرے خیال میں تو اس کا حق نہیں ناراض ہونا۔ میرا باپ فوت ہو چکا، جب بیمار پڑا تو اس وقت بھی نہیں کی میں نے، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا، انتقال ہو گیا، آخری دیدار کے لیے گیا، تو وہ کیسا شوہر اگر اس وقت بھی وہ ناراض ہوگا؟ اگر اس وقت بھی وہ ناراض ہو رہا تو ایسے شوہر کی نافرمانی بڑی بات نہیں، یہ نامعقول شوہر ہے، صحیح کہا اس نے، ٹھیک ہے نا؟ تو باہر اگر ہم عقل منطق استعمال کریں گے، میرے خیال میں اللہ عالم یہاں اس کے لیے اجازت ہونا ہی چاہیے۔ آپ کے عمران بھائی کے کیا خیال ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو باہر الذین یبخلون، اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کی۔ بخل کیا ہے؟ یعنی انفاق میں تکلیف ہوتا، بہت مشکل سے پیسہ نکالتے ہیں، یہ ہے نا بخل کی تعریف۔ تو اس کنجوس، تو اس لیے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے ذرا خوش ہو کے جائیں گے، بخل کو چھوڑے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جی جو ماں باپ کے نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس کا تو کوئی مثال بھی نہیں ہے تام بولنے کا۔ اس طرح کرنے والا اس کے سارے عبادات سب ضائع ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی قبول نہیں فرما رہا۔ ٹھیک، آپ سوچیں یہاں، جی یہ بھی حدیث ہے شب قدر میں، تو آپ سوچیں عام مسلمان بھائی رنجش 3 دن بول چال نہیں ہے، اس کی اعمال اللہ تعالیٰ کے تو روکو، پیش نہیں کرو، حتی یصطلحا، جب تک یہ لوگ آپس میں نہ مل جائیں۔ یہ عام مسلمانوں کی بات، ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک اور آپ سمجھ رہے اس کے اعمال قابل قبول ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ کبائر گناہ بتایا تھا نا، کبائر سے بھی کبائر ہے، ماں باپ کی لعن تانک، نعوذ باللہ، لا تقل لہما اف۔ یہاں بعض علماء کہتے ہیں اف یعنی پریشان ہو کے اس کی باتوں سے آپ غصے میں آ کے اف، ایسا نہیں کہنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ محنت کر کے جو آ رہے ہیں نا، پسینہ ہو کے جب آ رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے آ کے اپنے وہ
इजहार नहीं करना कि मैं थक के आ रहा हूँ, उफ मैं थक चुका हूँ, ऐसा नहीं करना। माँ बाप का दिल नहीं दुखाओ। वो माँ बाप बेटा को इस हालत में देखे उसका दिल दुखे, मेरा बेटा कितना मेहनत करके आ रहा है, कितना थके हुए हैं। बोला ये माँ बाप के सामने इजहार नहीं करो, इसका मतलब उफ नहीं कहना। गुस्से में उफ नहीं कहना हो तो एकदम हराम है, लेकिन आपकी तकावत महसूस करने के लिए उफ नहीं कहना माँ बाप के सामने। ऐसे शख्सियत के सामने तुम झगड़ा करोगे, नाउज़ुबिल्लाह में। अल्लाह ताला हमें आपको बचाए इस तरह से, ऐसे नाफरमानों से हिदायत दे। या रब अल्लाहुम्मा अस्तग़फिरुका रब्बी व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना वअफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना व अन्त राज़िन अन्ना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शर्रिल ख़ल्क़ि व हम्मिर रिज़्क़। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिकुल्लि ख़ैर वफ़्फ़िक़ना लिलअमलि الصالح। اللهم نرجو رحمتك ومغفرتك وتوفيقك وأنت أرحم الراحمين। اللهم أنت حسبنا، أنت ربنا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. فلا تكلنا إلى أحد من خلقك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.